حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اونچے پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہو تو اپنے قدموں کو آہستہ اٹھاؤ تو منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ وہ عورت سب سے زیادہ پرآسائش ہے جس کا خاوند اس سے راضی و خوش ہے۔ غریبی کا مقابلہ محنت اور مزدوری سے کرو، تم جیت جاؤ گے۔ پیٹ میں کیڑے ہو، سیب کھا کر اوپر سے پانی نہ پیے، صبح کو کیڑے پخانے کے راستے سے نکل جائے گے۔ دنیا کی چمک دمک سے انسان حرص و ہوس میں اندھا ہو جاتا ہے، اس لیے دنیا کی چمک دمک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لالچ کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جب تک مکمل توبہ نہ کرو گے، بارگاہ خدا میں رسائی پانا آسان نہ ہوگا۔ دنیا پرستی بلائے ناگہانی اور باعث تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے کبھی روتے نہیں ہیں۔ حالات جیسے بھی ہو، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، زبان صرف دل کی ترجمان ہوتی ہے، جبکہ چہرہ دل کا آئینہ اور عکس ہوتا ہے۔ جب تک مومن کا ظاہری گناہ نہ دیکھ لیا جائے، محض شک و شبہ کی بنا پر اس سے علیحدگی اختیار نہ کی جائے۔ صبر نام ہے تکالیف کا، خوش دلی اور خندہ روئی سے مقابلہ کرنا، اور رضائے الہی پر خوش اور راضی رہنا۔ جو بندے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ثابت قدم رہنے کی جدوجہد کرتے ہیں، ان کی مشکلات بہت جلد ٹل جاتی ہے۔ خبردار، جو عورت اپنے خاوند سے وفاداری نہیں کرتی، وہ کسی سے بھی وفاداری نہیں کر سکتی۔ ایسی عورت خود غرضی کا مجسمہ ہوتی ہے۔ تمہاری نیکیاں خاک میں مل جائے گی اگر تمہارے اندر ذرا برابر حسد اور لالچ ہو۔ کائنات کی تمام حرکات اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ راہ سلوک کے سارے مسافروں کو ہوا کی طرح رہنا چاہیے، جو پھولوں میں سے گزرتی ہے اور کانٹوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ اگر تمہیں دولت اور عزت میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو خبردار، عزت کا انتخاب کرو، کیونکہ عزت سے جینا ہی زندگی کی شان ہے۔ جو صرف اللہ سے توقعات وابستہ کرتا ہے، وہ ہر مشکل اور ہر مصیبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کی راہ میں کوئی پتھر نہیں آتا۔ آنسو خواہ بے بسی کے ہو، تکلیف کے ہو، مجبوری کے ہو یا دکھاوے کے، آنسو کی ہمیشہ قدر کرو۔ صبر و تحمل کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دو، اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ تنگ دستی مفلسی میں بھی اپنے ایمان پر مضبوطی و استقامت سے قائم رہو۔ صاحب ثروت کا کتا بھی مر جائے تو افسوس کے لیے ہر کوئی چلا آتا ہے، اور اگر غریب کی ماں مر جائے تو کوئی گندہ دینے نہیں آتا۔ بے صبر مصیبت میں کبھی بھی کمی نہیں لاتی، بلکہ اس سے مصیبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے سے دلی تسکین حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ملتی ہے۔ مقام حاصل کرنے میں مشکلیں اور مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑو، ورنہ تم اپنے مقام تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ اگر دل کو یقین ہو تو اللہ مل جاتا ہے۔ جو بندہ خالق کائنات کو جان لیتا ہے، اس کو دنیا سے شدید قسم کی نفرت ہو جاتی ہے۔ تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو رسی ڈالو۔ نیکی کا ارادہ کر لینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ نیک روحوں کی بشارت پہلے دے دی جاتی ہے۔ عمل کے بغیر آپ کو کبھی بھی مراد کا پھل نہیں ملے گا۔ ایمان محبت کی پہلی سیڑھی ہے، اور اس سیڑھی پر چڑھے بغیر محبت الہی تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ دنیا معنی اور مفہوم کی دنیا ہے۔ جو جیسے معنی پہنا دیتا ہے، اس کے اوپر ویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دنیا میں دولت سے زیادہ بے وفا کوئی اور شے نہیں ہے۔ یقین رکھو، جس کے دوست اچھے ہو تو وہ بندہ خود بھی اچھا ہی ہوگا۔
اگر کسی کی اچائی کو جاننا ہو تو اس کے دوستوں کو پرکھو اور ان کی عادات کو دیکھو۔ جو دوست زیادہ تکلف کرتا ہے اس کی دوستی میں دگلا پن ہوتا ہے۔ دوست ایک نفس اجسام متفرقہ ہے۔ راستے صرف دو ہی ہیں، ایک رحمان کا اور دوسرا شیطان کا۔ رحمان کا راستہ جنت کو جاتا ہے اور شیطان کا جہنم کی طرف۔ مالک کا بڑا ڈیر گاہک کو نقصان پہنچاتا ہے اور چھوٹا ڈیر مالک کو۔ زیتون کے پتوں کو کچل کر ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر دبائے، رس نکل آئے تو اس میں شہد ملا کر رات کو 3 قطرے کان میں ڈالے، کان ٹھیک طرح سے سننے لگے گے۔ جھگڑالو اور بے غیرت عورت سے محبت کرنا تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جو عورت اللہ کی خوشی کے لیے اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، آخرت میں اسے بڑی کامیابی کی نوید ہے۔ دنیا داری میں کھو کر اور دنیا کی رنگینیوں میں گمسم ہو کر آخرت کو فراموش کر دینا بہت بڑی بے وقوفی کی نشانی ہے۔ جو دوست مصیبت کے وقت مفید نہیں، وہ عملاً عقلاً دشمن کے قریب ہے۔ دوست اور برادر غم خواری کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ وہ ناواقف شخص کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی بھی گناہ کو چھوٹا یا معمولی نہ جانو، ہمیشہ گناہ اور برائی سے ایسے بچو جیسے تم آگ سے دور بھاگتے ہو۔ بوڑھی بیوی اور پرانی بیل، گاڑی ہمیشہ مالک کی ہڈیاں کھاتی ہے۔ راہ سلوک کے سارے مسافروں کو ہوا کی طرح رہنا چاہیے، جو پھولوں میں سے گزرتی ہے اور کانٹوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ دوست اگر تم پر غصہ کرے تو وہ دوست بے وقوف سے 1000 گنا بہتر ہے۔ پرانی گندم تازہ گھی، اچھی بیوے اور سواری کے لیے گھوڑا موجود ہو تو یہ دنیا جنت سے کم نہیں ہے۔ ذہنی انقلاب یہ ہے کہ کائنات اور اپنی زندگی کو بے مقصد تصور کرنے کے بجائے مقصد سے آراستہ کیا جائے۔ ایمانی انقلاب یہ ہے کہ یقین اس قدر راسخ ہو کہ حجاب کے رفع ہو جانے سے بھی یقین میں اضافہ نہ ہو۔ دوستی کے بندھن کو پتھر جیسا مضبوط بنانا ہے تو اپنے دوست کو زیادہ وقت دو اور مصیبت میں ان کے کام آؤ۔ سچی اور معیاری دوستی کا دھاگا دراصل فرشتوں نے تھام رکھا ہے۔ محبت اور اخلاص کی پریا جس کی حفاظت کرتی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو اپنے گھر کے دروازے پر یہ آیات لکھ لے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ انشاءاللہ غیب سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ انسان فرشتے سے کم نہیں جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور اپنے گناہوں کا روز حساب و کتاب رکھتا ہے۔ جو مالک فصل کی خود دیکھ بھال نہیں کرتا، اس کی کھیتی اسے تباہ کر دیتی ہے۔